اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 20. اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے جب آپ مصر سے لے کے اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، صحرائے سینا میں رہے، وہاں آپ کو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور تورات دی. پھر آپ کو حکم ہوا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ آباد ہو جاؤ، اور وہاں جو مشرک قوم ہے، یہ کافر قوم ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا اور انہیں وہاں سے نکالنا، کیونکہ یہ جو ارض مقدس ہے، یہ فلسطین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے. تو کہا گیا کہ یہ مومنوں کے لیے ہے، موعود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، تو آپ جو ہے نا وہاں داخل ہو جاؤ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو آپ کے جد امجد ہیں، جو ان کا مسکن رہی ہے، تو وہاں جا کے آباد ہو جاؤ. اب جب انہیں کہا گیا تو پھر یہ انہوں نے آگے یہاں ان آیتوں میں آگے آ جائے گا کہ پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں جا رہے. یعنی اتنی تساہل پسند یہ قوم ہو چکی تھی. پیدر پہ اللہ تعالیٰ نے چاہیتی بھی قوم کچھ تھی اس وقت، جو بھی مانگتے تھے وہ اجزات ہو جاتے تھے. پانی نہیں ہے تو اپنے موسیٰ سے کہنے لگے، اپنے رب سے بولیں کہ ہمیں پانی دے دے، تو وہ عصا مارا، پانی مل گیا. پھر کھانا نہیں ہے، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. سایہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سائبان دے دیا. تو سب کچھ ملتا رہا. تو پھر یہ جو ہے نا کہنے لگے کہ ہم کم ہمت ان کے اندر آ چکی ہوئی تھی، کہہ رہے ہم لڑنے والے نہیں ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قوم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہیں کہا کہ اے میری قوم، موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پہ ہوا ہے. اس نے تمہارے اندر نبی بھی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تمہیں جو کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا تھا. یعنی تمہیں اتنی فضیلت دی تھی اللہ رب العزت نے. آگے کیا کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں مل کے رہے گی، تمہارے لیے لکھ دی ہے، لیکن شرط کہا کہ نکلنا تو پڑے گا نا، پھر جنگ تو کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. یعنی سب کچھ اللہ نے کہا کہ اگر پیٹ کے بل پھرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ اس میں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جبار لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے.
مطلب ہے کہ پہلے ہی کم ہمتی. اور کتنے لوگ تھے یہ؟ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے جب وہ وہاں سے نکلے تھے. اگر بچوں بوڑھوں سب کو الگ بھی کر لیے تھے، کم از کم 1 لاکھ اگر نکالیں تو لڑنے والے 1 لاکھ لوگ تھے اگر لڑتے تو. لیکن کم ہمتی تھی ان کے اندر، اور ویسے بھی اتنے سالوں تک غلام قوم رہی تھی، ذہنیت غلامی والی تھی، تو ان کے اندر کم ہمتی آ گئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے. صرف 2 اشخاص سے آگے آ جائے گا جنہوں نے کہا تھا، وہ یوشع بن نون تھے اور ایک اور دوسرے شخص تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو ان کے بعد جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بعد میں جو ہے وہ نبی بھی بنے تھے. اور دوسرے شخص جو تھے قالب بن یفنہ تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہاں پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے، وہاں تو بڑے زوراور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ خود ہی نکل جائیں وہ وہاں سے. ایسے کیسے ہو جائے گا جب تک خود انسان کوشش نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کوشش کرو، ہاتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فتح نصیب کرے گا. تم ایک دفعہ نکلو تو صحیح. اسی وجہ سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی معجزے نہیں دیے گئے. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جذبے آپ کے صحابہ کے جو جذبات وہ جذبے تھے لڑنے کے لیے، آپ جان مال ہر چیز انہوں نے دی ہے. جو ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے تو انہوں نے وہ حاضر کر دیا ہوا ہے. بلکہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا نا، اس وقت حضرت مقدار کا ایک قول بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لے رہے تھے، انصار سے مشورہ لے رہے تھے، مہاجرین سے مشورہ. مہاجرین تو آپ کے ساتھ آئے تھے، وہاں سے آپ کے عزیز رشتہ دار بھی تھے وہ، اور آپ پہ پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ تو ہر چیز قربان کی ہوئی تھی. لیکن جب انصار کے پاس آئے تو بار بار آپ پوچھ رہے تھے، جب غزوہ بدر کا موقع تھا 313 لے کے جانے تھا، تو آپ نے کہا، تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کریں گے آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کرو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا جو ہے وہ ازالہ ہو گیا تھا. یعنی کہ اس طرح جان نہیں دی ہیں. ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس طرح سے کرا؟ یہ قرآن نے کہا ہے نا، کیونکہ دیکھیں سورتیں اتر رہی ہیں نا، قرآن اتر رہا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت بار آیا ہے. اور وجہ کیا تھی کہ جب مکہ سے ہجرت کیے تو آگے پالا جو ہے پڑھنا تھا یہود سے. تو اب سارا قصے بار بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی سیرت کی ہر گوشہ بتایا قرآن پاک میں، ان کی پیدائش سے لے کے اور ان کی جو جوانی کا قصہ، پھر ان کی شادی اور شادی کے بعد کا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، پھر وہ طور پہ بلایا، پھر صحرائے سینا کا واقعہ، سارا کچھ ہمیں قرآن پاک میں جا بجا جگہ جگہ یہ ہے جو واقعات مل رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکلے. فَيَخْرُجُ مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا 2 اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا. یعنی یہ 2 اشخاص جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی جو یوشع بن نون تھے اور جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین بھی ہوئے تھے، اور غالب گمان ہے کہ وہ نبی بھی تھے. جبکہ دوسرے جو شخص ہیں وہ قالب بن یفنہ تھے. ادخل علیہم بابا، ہم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، چلے جاؤ، اندر جاؤ. تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ پہ توکل کرو اگر ایمان والے ہو تو. قالوا یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہو گئے ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہیں. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کی، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو. دیکھیے یعنی کہ تم اور تمہارا رب، یعنی یہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہے جسے وہ معجزات کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جائیں معجزہ کریں، اپنے رب کا ساتھ اپنے سہاں پکڑیں اور جو غالب کر کے آ جائیں، ہم تو بیٹھے بٹھائیں، ہم نہیں لڑیں گے. جائیں آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں قتال کریں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے میں سے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آگے کہ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوا اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کے. یعنی سخت بیزاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اس قوم کے خلاف کہ حضرت موسیٰ ویسے بھی جو ہے
حضرت موسیٰ زور آور تھے، اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کبتی کے ساتھ جنگ ہوئی، ایک ہی مکہ مارا تو وہ جو ہے وہ اس کو مار دیا، جلالی طبیعت تھی ان کی. تو یہاں جو ہے وہ بالکل پریشان حال ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ میرا تو اختیار نہیں ہے ان کے اوپر، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو اپنے بھائی کے اوپر اختیار ہے، اپنے اوپر اختیار ہے، میں کیسے اب ان کو کیسے جنگ کے لیے آمادہ کروں، مطلب کہ رب کے سامنے عاجزی پہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کروں، اب میں پوری قوم انکار کریے، میرا ان پہ کوئی زور نہیں ہے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن غصہ کا اظہار کیسے کیا کہ اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان، اب ان میں اور ہم میں فرق کر دے. یعنی قوم کے رویے سے اس درجے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تھے کہ قوم سے علیحدگی کی انہوں نے تمنا کی اور کہنے لگے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ہم دونوں میں ان میں جو ہے ہم میں اور ان میں جو ہے تفریق کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی اس وقت قبول نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو سزا کیا دی. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک. یعنی 40 سال، یعنی ان کی بزدلی کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ یہ وہ سرزمین جو فلسطین ہے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پہ حرام کر دی کہ 40 سال تک اب یہ یہیں صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے. اب ان کے اندر وہ ہمت آئے گی نہیں کہ 40 سال تک جو ہے وہ یہاں فتح کر سکیں. یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، یعنی اسی صحرا میں ہی بھٹکتے پھریں گے. فلا تأسا علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں ان فاسق قوم پر، یعنی آپ غم نہ کھائیں، افسوس نہ کریں، آپ کو ان پہ ترس بھی نہیں آنا چاہیے. ان کی طرف رسول آئے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ان کی طرف رسول بنا کے آپ کو بھیجا، تو آپ جب تک زندگی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ ان کے لیے اب آپ کو ترس نہیں کھانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس دوران کچھ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے. صحرا میں ان کی نئی نسل پروان چڑھی جو خوئے غلامی سے مبرہ تھی، جبکہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون قید خلافت میں یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ فلسطین جو ہے فتح کر سکے. جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کا آخری پہلے پارے کے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا تھا، جو جنگ ہوئی تھی طالوت کی اور جالوت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس میں پڑھا تھا. تو وہ جنگ ہے جو جنگ ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد تھے اور طالوت کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح کروائے تھے. بہت بڑے بڑے تھے وہ جالوت جو تھے، اور اس کی قوم جو تھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر یہ فتح ہوئی تھی. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اور پڑھ لیتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ. اس قربا قربان، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی کر لی گئی جبکہ قبول کر لی گئی جبکہ دوسری کی قربانی قبول نہیں کی. دیکھیں آخر اور آخر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آخر ہوتا ہے آخری، آخر ہوتا ہے دوسرا، اس کے بعد والے آنے والا، پیچھے والا جیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک کی قبول کرے گی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. یعنی آدم کے یہ 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل. حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا، قابیل کاشتکار تھا. ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی. حابیل نے کچھ جانور پیش کی جبکہ قابیل نے اناج وغیرہ کچھ نظر کیا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. زمانے میں قبولیت کی جو قبولیت ہوتی تھی قربانی کی، اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے جو ہے آگ آتی تھی، شعلہ اترتا وہ تھا، قربانی کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا، اور وہ جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ قال لاقتلنک، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا. یعنی حسد کی بنا پر اس نے کہا کہ میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہ میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی، تمہاری قربانی. کوئی ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے دونوں نے قربانی پیش کی تھی کہ قربانی جس کی قبول ہوگی تو وہی حقدار ہوگا شاید. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. یعنی ابھی اس میں میرا قصور نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے، جو متقی بندے ہیں اسی کی قربانی پیش قبول ہوتی ہے. لا ينبسط الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. یعنی یہ جو قتل ہوگا یہ یک طرفہ ہوگا. اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی کہ تم میرے بھی گناہوں کا بوجھ لوگے اور اپنے بھی گناہوں کا بوجھ لوگے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے ہی سر لے لو.
یعنی میرے گناہوں کا بوجھ بھی اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی تو اپنے سر لے لو، فتکون من اصحاب النار، پھر تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے. یعنی اب اس انتہا تک پہنچے کہ مجھے قتل کریں گے، اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے خطاؤں کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھائیں، کیونکہ ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا گویا تمام انسانیت کا قتل ہے. یعنی کہ دیکھیں اب جتنی بھی، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا زمین میں، اب جتنے بھی قتل ہوں گے زمین میں، روئے زمین میں جتنے بھی قتل ہوں، ایک حصہ ان کا اس کا بھی ہوگا. کیونکہ اگر ہم کسی بھی، یہ تو ہم نے بارہا پڑھا ہے نا حدیث میں بھی قرآن پاک میں بھی، اگر کوئی نیک کام کی کوئی ابتدا کرتا ہے اور جب تک وہ کام جاری ساری ہے تو اس کا اجر اس بندے کو ملتا رہتا ہے. اگر کوئی برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو جب تک وہ کام چلتا رہے گا ایک حصہ اس کو بھی ملے، کیونکہ اس نے شروع کیا ہے. یہ نسل انسانی میں پہلا قتل تھا تو ایک حصہ اس کو بھی مل رہا ہے اب اس قتل کا، یہ ابتدا قابل کی تھی. ذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فتوت لہ نفسہ قتل اخی، بلاخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر. یعنی کہ ضمیر کی کشمکش چل رہی تھی اس کی کہ قتل کرو نہ، لیکن اللہ نے کہا کہ بہرحال اس کے ضمیر نے، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پس وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا. یعنی پہلا خون تھا جو نسل آدم میں ہوا، قابل نے حابیل کو قتل تو کر دیا لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی علاج کا کروں کیا. تو اب یہاں اللہ نے کوا بھیجا، یہ وہ چونچ سے اب زمین کو کھودنے لگا. اب یہ اسے اب افسوس ہوا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یعنی کوے کے زمین کھودنے کے عمل سے سمجھ میں آ گیا کہ زمین کھود کر لاش کو دفنایا جاتا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. یعنی افسوس مجھ پہ، میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ کوے جیسے بھی یہ طریقہ مجھے سوجھا بھی نہیں. فاصبح من النادمین، پھر وہ بہت پشیمان ہوا. یعنی اس کے اندر شدید ندامت پیدا ہوئی قتل کی. من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے لکھ دی تھی یہ بات. کتبنا علی بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یعنی تورات میں، کہ من اجل ذالک، یہ بات لکھ دی تھی انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی کے قتل کے قصاص کے، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا. یہاں کہا کہ یہ تو تورات میں بھی فیصلہ موجود تھا. اگر کسی نے، یہ اللہ نے کہا کہ اس تورات میں تھا، اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. کیونکہ پورے قتل ایسا فعل ہے، قتل ناحق ایسا فعل ہے جس سے تمدن اور معاشرت کی جڑ کٹ جاتی ہے. کیونکہ دو چیزیں جو ہے نا، احترام جان اور احترام مال، اگر یہ نہیں ہوگا تو تمدن یعنی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. ایک معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، اور جہاں نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے وہاں معاشرہ پنپ نہیں سکتا نا. اگر یہ دونوں محفوظ ہوں گے تو وہاں امن ہوگا، تو وہاں معاشرہ بھی پھلے پھولے گا. تو یہ دونوں جو ہے تمدن کی جڑ ہوتی ہے، احترام جان ہے، احترام مال ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورے نوع انسانی کو زندہ کیا. دیکھیے بھی تو کہاں کتنی اہم بات ہے نا. اگر کسی ایک انسان کی بھی جان بچائے، انسان نہیں نہ کسی بھی کسی بھی نفس کی بھی، چاہے یہاں تو خیر لوگ کا تذکر آ گیا، کسی ایک جان کی بھی، کسی ایک انسان کی بھی جان بچائے گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کیا. پیچھے جو ہے نفس کا لفظ آیا تھا کہ کسی بھی نفس کو قتل کیا، چاہے وہ اس میں انسان ہی نہیں، اس میں سب ہے، سب آ رہے ہیں نا. دیکھو نفس کا لفظ آیا نا، کسی بھی نفس کو جس کے اندر جان ہے اس کو قتل کیا، چاہے وہ جانور ہو چاہے پرندہ ہو، بالکل ایسے ہی مار رہے ہیں، ایسے ہی ماری چلے جا رہے ہیں کسی کو بھی. تو ویسے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذبیحہ وہ تو ویسے وہ حلال چیزیں، ایسے ہی کسی کو مار دینا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی کو قتل کیا تو اس نے پورے نوع انسانی کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورے نوع انسانی کو زندہ کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ،
اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں. یعنی سب کچھ تھا ان کے پاس بھی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کیا جائے. أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں سلی چڑھایا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. اور ينفوا فی الارض، یعنی ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن الا الذین تابوا، لیکن اس کے سب جو توبہ کر لے. من قبل ان تقدروا علیہ، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو رعایت کی گنجائش ہے. لیکن جب پکڑے گئے تو پھر تو توبہ نہیں ہے، پھر ان کو سزا ملے گی. اللہ یہ کہ جس کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ معاف کر دے. یہاں زمین میں فساد پھیلانے کے نہیں، اسلامی ریاست کی عملداری کو چیلنج جو کرے گا، وہاں زیادتیاں کرتا پھرے گا، وہاں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تو اس کی سزا آ رہی ہے. تو پکڑنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو صحیح ہے، اگر پکڑا گیا تو پھر تو سزا جو ہے اس کو ملے گی. فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، ہر خیر ہر بھلائی رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تجھ سے تیری رحمت، تیرا کرم، تیرا فضل مانگتے ہیں. اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور مالک تیرے بندے ہیں. تیرے سامنے عاجزی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے لیے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دے. کل مومن مومنات مسلم مسلمات اللہ سب پہ رحم کر دے، سب پہ کرم کر دے. اللہ ہمارے زندوں پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے. یا اللہ جو پڑھے پڑھا ہے اس کا عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ مقام عبرت ہے. یا اللہ ان کو پڑھ کے سن کے اللہ میں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میں ہمارے دلوں کے اندر تک یہ پہنچ جائے. اللہ ہمیں جھنجھوڑ دے، ہمارے ضمائر کو جھنجھوڑ دے یہ واقعات کہ بلا شبہ اتنی چاہیے تھی قوم، جب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر لعنت فرمائی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. بلا شبہ اللہ تو نے ہمیں بھی امت مسلمہ بنایا، امت وسط بنایا. اللہ ہمیں بھی بہت اونچا مقام دیا، ہمیں بھی بہت اونچا مقام دیا. یا اللہ میں عمل کی بھی توفیق دینا. اللہ تو نے ایمان کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق دینا. اللہ امن کی بھی توفیق دینا. اللہ تیرے غضب سے ڈرتے ہیں، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے بھی گناہ کر کر کے زمین کو بھر دیا، پر مالک تیری رحمت چاہیے، تیرا کرم چاہیے، تیری معافی چاہیے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں سے راضی ہو جا، ہمیں دین کا داعی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیماروں کے لیے